بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں کہ کسی کی زندگی کی نقل کرنے سے برابری نہیں ہوتی بلکہ احساس کمتری پیدا ہوتی ہے۔ ہر 10 دن بعد فریج کو اندر اور باہر سے صاف کریں، اس سے فریج کی عمر بڑھے گی اور ٹھنڈک بھی بہتر رہے گی۔ ناظرین، اشیاء ہمیشہ فریج کے نچلے حصے میں رکھیں تاکہ ٹھنڈی ہوا پوری طرح گردش کر سکے۔ ماہرین کے مطابق بھنے ہوئے چنے شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت مفید ہیں۔ ناظرین، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار رات بھر صرف ایک ہی آیت رکوع اور سجود میں بار بار پڑھی: اے اللہ، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے۔ صبح میں عرض کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات یہی آیت پڑھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سفارش مانگی اور وہ مجھے مل گئی ہے، اور یہ سفارش ہر اس شخص کو ملے گی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ ناظرین، غصہ جگر کو کمزور کرتا ہے۔ بے قابو چیخنا جگر کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پریشانیاں اور وہم معدہ کمزور کر دیتے ہیں۔ زیادہ سوچنا مسائل حل نہیں کرتا بلکہ اندر کا سکون چھین لیتا ہے۔ ناظرین، مسلسل ٹینشن دل اور دماغ دونوں پر برا اثر ڈالتی ہے۔ خوف گردوں کو کمزور کرتا ہے اور جسم کو مسلسل خطرے کے موڈ میں رکھتا ہے۔ ناظرین، جذبات دشمن نہیں ہوتے، یہ رہنمائی کرتے ہیں، لیکن جب ہم انہیں سننے سے انکار کرتے ہیں تو یہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ ناظرین، ایک عربی شخص جو تنوخ قبیلے سے تھا کہتا ہے کہ ہرقل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملا۔ وہ ایمان لانا چاہتا تھا مگر اپنی قوم کے ڈر سے ظاہر نہ کر سکا۔ اس نے درباریوں کو جمع کیا اور کہا، میں نے صرف آزمایا تھا کہ تم اپنے ملک اور مذہب سے کتنی محبت کرتے ہو۔ پھر اس نے ایک عرب آدمی کو حکم دیا کہ ایسا شخص تلاش کرو جو عربی زبان جانتا ہو اور مضبوط حافظہ رکھتا ہو، تاکہ وہ خط لے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنے اور واپس آ کر سب کچھ بتائے۔ وہ آدمی مجھے لے کر ہرقل کے سامنے لے گیا۔ ہرقل نے کہا، یہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاؤ۔ ان کی ہر بات غور سے سننا اور 3 چیزیں خاص طور پر نوٹ کرنا۔ ایک، وہ میرے نام کے خط کو پہچانتے ہیں؟ کیا وہ میرے سوال جنت کی وسعت کا جواب دیتے ہیں؟ کیا ان کے جسم مبارک میں کوئی خاص نشانی ہے؟ میں خط لے کر تبوک پہنچا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے بتایا کہ میں تنوخ قبیلے کا بندہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، ہدایت اللہ دیتا ہے، کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرقل کا خط پڑھا۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر جنت آسمان اور زمین کے برابر ہے تو پھر جہنم کہاں گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، جب دن روشن ہو جاتا ہے تو پھر رات کہاں جاتی ہے؟ یہ بیان سن کر میں نے اسے فوراً لکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری عزت کی، مجھے بیٹھنے کی جگہ دی اور فرمایا کہ تم سفیر ہو، تمہارے ساتھ احترام کا معاملہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے قیمتی کپڑے کا ہدیہ دیا۔ بعد میں ایک انصاری صحابی نے میری مہمان نوازی کی ذمہ داری لی۔ جب میں واپس جانے لگا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور اپنی پیٹھ مبارک کا نشان نبوت بھی دکھا دیا، جیسا کہ ہرکل نے مجھے دیکھنے کا حکم دیا تھا۔ امام قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان پر سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک بھول جانا بھی ہے۔ اگر انسان دکھ، غم اور تکلیف کو نہ بھولے تو زندگی جینا ناممکن ہو جائے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک موقع پر سفر سے واپسی پر کچھ لوگ جلدی مدینے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ لوگ مدینے کو بہترین حالت میں ہونے کے باوجود چھوڑ جائیں گے۔ پھر فرمایا، یمن کے علاقے سے ایک آگ نکلے گی جو اونٹوں کی گردن کو دن کی روشنی کی طرح روشن کر دے گی۔ ناظرین، بھنے ہوئے چنوں کے فوائد شوگر کے مریضوں کے لیے فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں۔ شوگر کو خون میں تیزی سے داخل نہیں ہونے دیتے، آنتوں کی حرکات بہتر کرتے ہیں، خون میں شکر اور بلڈ پریشر متوازن رکھتے ہیں۔ پروٹین پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ میگنیشیم انسولین کی حساسیت کو بڑھا دیتا ہے۔ پوٹاشیم دل اور اعصاب کے لیے مفید، قوت مدافعت بہتر کرتے ہیں، تھکاوٹ کو کم کرتے ہیں۔ ناظرین، ایلو ویرا میٹابولزم کو تیز کر کے وزن کو کم کرتا ہے، جلد کو ہائیڈریٹ، نرم اور صاف کرتا ہے، داغ دھبے خشکی کو کم کرتا ہے، جسم سے زہریلے مادے کو نکالتا ہے، ہاضمہ بہتر کرتا ہے اور قبض کو دور کرتا ہے، کولیسٹرول، بلڈ پریشر اور سوزش کو کم کرتا ہے، اور ساتھ میں قوت مدافعت کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ ناظرین، فریج کی بدبو کو دور کرنے کے آسان طریقے: لیموں کے ٹکڑے پلیٹ میں رکھ کر فریج میں رکھ دیں تو فریج کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ لیموں کے رس میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا شامل کریں، بدبو تیزی سے ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اخبار کو گیند بنا کر پانی میں بھگو کر نچوڑیں اور پھر فریج میں رکھ دیں، یہ بدبو کو جذب کر لیتا ہے اور فریج کی ساری بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا جاتا ہے کہ یہ وہ پہلے افراد میں سے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں السلام علیکم کہا۔ اسلام قبول کرنے والوں میں چوتھے یا پھر 5ویں نمبر پر تھے۔ زہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت رکھتے تھے۔ آخر میں نصیحت: علم بتاتا ہے کیا کہنا ہے، مہارت بتاتی ہے کیسے کہنا ہے، اور دانائی سکھاتی ہے کہ کہنا بھی چاہیے یا نہیں۔ ناظرین، اگر بلی کسی برتن سے کچھ کھا پی لے تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے، ناپاک نہیں ہوتی۔ اگر صبح سویرے کوئی نیکی نہ کر سکیں تو والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھ لیا کریں، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ ناظرین، شادی کے بعد اولاد نہ ہو رہی ہو تو ہر 15 دن کے بعد ہم بستر ہونا چاہیے۔ ناظرین، زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سونے اور جاگنے کا معمول پرندوں جیسا بنا لیں، کیونکہ رزق تلاش کرنے کا صحیح وقت پرندے ہی چنتے ہیں۔ ناظرین، زیادہ کھانا کھانے سے ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جن کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ بند جوتے زیادہ پہننے سے نظر اور دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، گوشت کم کھانے سے معدے کی بہت سی بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہے۔ ابو بکر محمد بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک قبیلے کے چند لوگ کوفہ آئے، ان میں ایک شخص کی بیوی نہایت خوبصورت تھی۔ ایک کوفی شخص اس سے لپٹ گیا اور دعویٰ کیا کہ یہ میری بیوی ہے۔
عورت نے بھی کہا کہ میں اسی کی بیوی ہوں۔ دوسری طرف عورت کے اصل شوہر نے بھی اپنا دعویٰ پیش کیا، لیکن وہ کوئی گواہ نہ لا سکا۔ چنانچہ یہ معاملہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے قاضی ابن ابی لیلہ اور دیگر علماء کے ساتھ لیا اور معاملے کی تحقیق کی۔ کچھ عورتوں کو حکم دیا کہ اس عورت کو اس کے شوہر کے خیمے تک لے جائیں۔ چنانچہ جب وہ عورتیں قریب پہنچی تو خیمے کے کتے نے اس پر حملہ کر دیا اور پھر وہ واپس آ گئیں۔ پھر امام صاحب نے اس عورت کو خود خیمے کے قریب جانے کا حکم دیا۔ جب وہ قریب پہنچی تو کتا اس کے ارد گرد دم ہلاتا پھرنے لگا۔ امام صاحب نے فرمایا، حق ظاہر ہو گیا۔ تب عورت نے بھی اعتراف کر لیا اور اصل شوہر کے سامنے جھک گئی۔ ناظرین، کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک پانی نہ پیا کریں اور کھانا کھاتے ہی فوراً پانی پینا موٹاپے کو بڑھا دیتا ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ زیادہ سوچنا دماغ کے خلیوں کو ختم کر دیتا ہے اور دماغ کو کمزور بنا دیتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے ذہنی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہونٹوں کو گلابی بنانے کے لیے بادام کے تیل میں شہد ملا کر لگائیں، ہونٹ گلابی ہو جائیں گے۔ اگر ذہنی سکون چاہتے ہیں تو چند چیزیں چھوڑ دیں: کسی بے قدری کرنے والے کا انتظار کرنا، کسی سے منتیں کرنا، کسی کے پیچھے دوڑنا، کسی کی خوشامد یا پھر متاثر کرنے کی کوشش کرنا۔ ناظرین، اپنی قدر کرنا سیکھیں، کیونکہ آپ کی خوشی آپ کی جسمانی صحت اور ذہنی سکون میں ہے۔ ناظرین، ذہنی سکون تب آتا ہے جب آپ اپنی سوچ اور طرز عمل بدلتے ہیں۔ آب زمزم نیت کے مطابق پیا جائے تو اسی نیت کے مطابق فائدہ دیتا ہے۔ ناظرین، ہاتھ پاؤں صاف رکھنے کے لیے مہینے میں 1 بار لیموں کے چھلکے سے ملیں اور نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ ہاتھ نرم و ملائم اور صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ کڑوے بادام پیس کر چہرے کے دانوں پر لگانے سے دانے اور داغ دونوں ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ٹماٹر کے اندر دل کی طرح 4 خانے ہوتے ہیں۔ ٹماٹر لیکوپین سے بھرپور ہوتا ہے جو دل اور خون کے لیے مفید ہے۔ اخروٹ دماغ سے مشابہ ہوتا ہے اور دماغی اور اعصابی طاقت کو بڑھا دیتا ہے۔ پرندوں میں سب سے زیادہ سمجھدار کبوتر ہوتا ہے۔ پلکوں پر روزانہ بادام کا تیل لگا کر سوئیں، پلکیں لمبی اور گھنی ہو جائیں گی۔ ناظرین، اگر خارش تنگ کر رہی ہو تو ناریل کے تیل میں لیموں کے چند قطرے ملا کر مالش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الٹا لیٹ سونے سے منع فرمایا ہے اور طبی ماہرین بھی اسے دل اور دماغ کے لیے نقصان دہ قرار دیتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو سیدھا سونا سکھائیں۔ اگر دانتوں سے خون آتا ہو تو دن میں 3 بار ٹماٹر کا جوس پئیں۔ ہفتے میں 1 بار بال کچے دودھ سے دھوئیں۔ بال صحت مند اور چمکدار ہو جائیں گے اور جلد سفید نہیں ہوں گے۔ ناظرین، رات کا کھانا نہ کھانا بڑھاپے کو جلدی لاتا ہے، اس لیے رات کا کھانا وقت پر کھانا چاہیے۔ ناظرین، 1 چمچ لیموں کا رس اور 1 چمچ ٹماٹر کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں، جلد نرم و تازہ اور نرم و ملائم ہو جائے گی۔ ناظرین، شہد اور چنے کی بھیگی ہوئی دال صبح کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ دہی بھی وزن کم کرنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ محترم ناظرین، وہ کام جو وقت سے پہلے بدن کو خراب کر دیتے ہیں وہ یہ ہیں:
نیند سے اٹھتے ہی ٹھنڈا پانی پینا، ٹھنڈے اور نمکین پانی سے بال دھونا، ان اعضاء کو دیکھنا جن کا چھپانا لازم ہے، خصوصاً خواتین کے خاص اعضاء کو دیکھنا کہ اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے، پیٹ کے بل منہ نیچے کر کے سونا، پہنے ہوئے کپڑوں سے منہ صاف کرنا، ضرورت سے زیادہ پیسہ جمع کرنا، کھانے پینے میں حد سے زیادہ احتیاط اور تنگی کرنا، زیادہ پریشانیاں اور مشکلات لاحق ہونا۔ ناظرین، نیم گرم دودھ میں 1 چمچ ہلدی ڈال کر صبح شام پینے سے چکر آنا اور ذہنی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ گھوڑا اور مرد جلد بوڑھے نہیں ہوتے اگر خوراک اچھی ہو۔ ناظرین، جسمانی طاقت اور کمزوری میں بہتری کے لیے 3 کھجوریں انتہائی فائدہ مند ہیں۔ قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی صورت میں روز 1 پاؤ انگور کھانا مفید ہے، اس سے پیشاب قطرہ قطرہ کر کر نہیں آئے گا۔ جو شخص مہینے میں 3 دن صبح نہار منہ شہد چاٹ لے اسے کوئی بڑی آزمائش لاحق نہیں ہوتی۔ ناظرین، کلونجی کے 2 دانے صبح شام دودھ کے ساتھ لینے سے زیادہ بہتر فائدہ ملتا ہے۔ یہ ایک خاندانی نسخہ ہے، اس سے معدہ درست رہتا ہے اور بال سفید نہیں ہوتے۔ مچھلی کے تیل سے کمر پر مالش کرنے سے کمر درد ختم ہو جاتا ہے۔ دال کا سالن کھانے کے فوراً بعد دودھ پینے سے پیٹ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جن خواتین کے چہرے پر جھریاں ہوں وہ چاول پیس کر اس میں چند قطرے لیموں کے ملا کر چہرے پر لگائیں تو جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ روزانہ زیادہ چائے پینے سے موٹاپا تیزی سے بڑھتا ہے۔ ناظرین، جن کے گردے کمزور ہوں انہیں اندھیرے میں خوف محسوس ہوتا ہے۔ چبانے والے پھل کھانے سے منہ کی ورزش ہوتی ہے اور دانت صاف رہتے ہیں۔ ناظرین، دودھ میں شہد ملا کر پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ ہفتے میں 2 بار الائچی کھانے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ جس گھر میں سفید مرغا ہو وہاں جادو قریب نہیں آتا۔ ناظرین، رات کو چہرہ نہ دھونا اور نیند پوری نہ ہونا چہرے کی خرابی کا سبب بنتا ہے۔ پودینہ معدے کی سوزش کو کم کرتا ہے اور ہاضمہ بہتر بناتا ہے۔ ناظرین، سوتے وقت بستر جھاڑ لینا چاہیے۔ دل کے مریضوں کو ٹھنڈا پانی کم پینا چاہیے۔ صبح تلسی دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ برگد کے درخت کے نیچے بیٹھنے والا کبھی نامرد نہیں ہوتا۔ رات کا کھانا ہرگز نہ چھوڑیں، چاہے 1 کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام اور رات کے کھانے کے بعد پیدل چلنا چاہیے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔